الحمد لله الذي شرفنا بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على محمد سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين هم خير الأنام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك کتاب مبارک انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، حاضرین محفل، یہ خوبصورت نشست ان بچوں کے اعزاز میں انعقاد پذیر ہے جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا. اللہ پاک اس ادارے کو آباد و شاد رکھے، اس گھر کو دین کی محنت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ قبول و منظور فرمائے. قرآن کریم کی تکمیل کا موقع ہے. کوئی لمبی گفتگو نہیں کرنی. قرآن پاک کے بارے میں 3 باتیں دل میں بٹھا کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. 3 عقیدے قرآن کریم کے حق میں، قرآن پاک کے بارے میں دل کی تختی پہ لکھنے ہیں. چھوٹے معصوم بچوں نے بھی، نوجوانوں نے بھی اور بزرگوں نے بھی ان 3 عقیدوں کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا پڑھنا باعث ثواب بھی ہوگا، باعث برکت بھی ہوگا، باعث رحمت بھی ہوگا اور باعث ہدایت بھی ہوگا، باعث شفا بھی ہوگا. اور اگر ان 3 عقیدوں میں سے کسی میں بھی کمی آ گئی اور کمی کے ساتھ قرآن پڑھا، نہ اس کے پڑھنے پہ اجر ملے گا، نہ یہ باعث رحمت ہوگا، نہ باعث ہدایت. وہ 3 عقیدے کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل میں یہ بات بٹھائیں گے کہ جس کتاب کو میں پڑھ رہا ہوں یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں بلکہ یہ خدائی کلام ہے. اس کے خدائی کلام ہونے کا عقیدہ دل کی تختی پہ لکھنا ہے، پکا کرنا ہے.
حقیقت یہی ہے کہ عام انسان تو دور کی بات، کوئی عام امتی تو دور کی بات، جس ہستی پہ قرآن کریم نازل ہوا ہے اس ہستی کا بھی یہ خود بنایا ہوا قرآن نہیں۔ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، خود آپ نے اپنی مرضی سے ایک لفظ کا بھی قرآن میں اضافہ نہیں کیا۔ اس کا لفظ لفظ، حرف حرف، آیت آیت، سورت سورت رب تعالی کی نازل کردہ ہے۔ مکہ مکرمہ کے سرداروں کو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اسی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ مکے کے لوگوں میں سے کسی نے تو یہ کہا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاعرانہ کاوش ہے، شاعرانہ محنت ہے۔ عرب کے لوگ بہت بڑے شاعر تھے، ایک سے ایک بڑھ کے کلام کرتے، تو کسی نے کہا کہ یہ شاعرانہ کلام کا مجموعہ ہے، اور یہ شاعرانہ کلام کا مجموعہ تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا کے پیش کیا۔ اور کسی نے یوں کہا نہیں، شاعرانہ نہیں، یہ کاہنانہ کلام ہے۔ کاہنانہ کلام سے مراد کہ ان کے پاس جنات آتے ہیں تنہائی میں، علیحدگی میں، وہ جنات آسمانوں کی کوئی باتیں سن کے آپ کو سنا دیتے ہیں، تو انہی باتوں کا مجموعہ یہ قرآن ہے۔ رب العالمین نے ان سرداروں کی اس بات کا رد فرمایا، وما ہوا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، ولا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا بھی کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ لیکن مکہ کے سرداروں کو ابھی بھی یہ بات سمجھ نہ آئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا وفد لے کے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے مکہ کے 25 سردار سر جوڑ کے بیٹھے کہ یہ جناب عبداللہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا پوتا، ہمارے ہی قبیلے خاندان قریش کا چشم و چراغ، یہ ہماری قوم کے مزاج سے الگ الگ باتیں کرتا ہے، چلو ان سے مذاکرہ کریں، ڈائیلاگ کریں، گفتگو کریں۔ 25 کے قریب سردار جمع ہو کے آئے اور آ کے کہنے لگے، اے جناب عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے فرزند، ہمیں آپ پہ فخر ہے، آپ کی جوانی بڑی خوبصورت گزری، آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ کے صدق کو اور ایمانت کو ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کا لڑکپن، شباب، جوانی ہماری نگاہوں سے گزری ہے،
کہیں بھی کوئی میل نہیں، لیکن کچھ عرصہ سے آپ ایک کلام سناتے ہیں لوگوں کو، جو کوئی وہ کلام سن لیتا ہے وہ ہم سے الگ ہو جاتا ہے۔ جو کوئی وہ کلام سن لیتا ہے اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی فکر بدل جاتی ہے، اس کے من کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کلام کا مضمون ہمارے رسم و رواج کی نفی کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کرتا ہے۔ آج ہم آپ سے صلح کرنے آئے ہیں، صلح کا ہاتھ آگے بڑھانے آئے ہیں کہ لڑائی ختم ہو، پورا ماحول امن و سکون کا ہو۔ بھلا صلح کی پیشکش اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون قبول کرے گا؟ جس اللہ کے نبی نے پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا، صلح کا پیغام دیا، محبت، مودت، مربت کا پیغام دیا، ان سے بڑھ کے صلح کی کون بات کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، آپ آئے ہو لیکن کچھ آپ کے ذہن میں اس کا حل ہوگا، کوئی مطالبہ ہوگا آپ کا۔ انہوں نے کہا ہاں جی، چھوٹا سا مطالبہ ہے، چھوٹا سی ایک ریکویسٹ ہے۔ کیا مطالبہ ہے؟ وہ کہنے لگے مطالبہ یہ ہے، ائتی بقرآن غیر ھذا، یہ جو قرآن آپ پیش کرتے ہیں یہ لے جائیں اور کوئی قرآن لے آئیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ قرآن پیغمبر علیہ السلام کا خود اپنا گھڑا ہوا ہے، خود اپنا بنایا ہوا ہے، لہذا یہ بنا کے لائے ہیں، اسے واپس لے جائیں اور بنا کے لے آئیں۔ ائتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ اور قرآن لائیں، اور اگر اور قرآن آپ نہیں لاتے، چلو ہم کچھ نرمی کرتے ہیں، او بدلہ، اسی میں کوئی تبادلہ کر دیں، اسی میں ترمیم کر دیں، اسی کے مضامین بدل ڈالیں۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اس قرآن میں جن آیات کا تعلق اخلاقیات سے ہے، اخلاقی عادتوں سے ہے، اخلاقی اوصاف سے ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ مثلا سچ بولا کرو، وہ تو ٹھیک ہے، دیانتداری اپناؤ، وہ ٹھیک ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ، وہ ٹھیک ہے، جھوٹ نہ بولو، وہ بھی ٹھیک ہے، ماپ تول پورا رکھو، وہ بھی ٹھیک ہے، جرت بہادری دکھاؤ، وہ بھی ٹھیک ہے، عہد و پیمان پورے کرو، وہ بھی ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھو، وہ بھی ٹھیک ہے، صلہ رحمی کرو، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جن آیات کا تعلق اخلاقیات کے سبجیکٹ اور مضمون سے ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں قبول ہے، اور جن آیات کا تعلق ہمارے آباء و اجداد کے دین اور مذہب سے ہے، اور وہ ہمارے باپ دادا کے مذہب سے ٹکرا رہی ہیں، انہیں آپ بدل دیں، او بدلہ، یا اسی میں تبدیلی کر دیں۔ یہ مطالبہ، اس کی بنیاد یہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ یہ قرآن خدائی کلام نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا، رب تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اللہ نے جیسے کہا کہ محبوب یوں انہیں جواب دے، کل، اے محبوب آپ انہیں یوں فرما دیں، کہہ دیں، حقیقت کھول دیں،
ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اس کتاب میں اپنی طرف سے از خود کوئی تبدیلی کر دوں، اس کا رب نے مجھے حق نہیں دیا، کیونکہ یہ جس کی کتاب ہے اس نے مجھے بھی حق نہیں دیا میں بدلوں، اس کے مضمون بدلوں۔ یہاں یہ ایک نقطہ سمجھتے جائیں، جس ہستی نے قرآن اتارا، جس ہستی کے سینے پہ اتارا کس نے؟ اللہ نے۔ کس ہستی کے سینے پہ اتارا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ہستی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ مضمون بدلیں، جس کے سینے پہ اتارا۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں اختیار مل سکتا ہے کہ ہم قرآن کے مضمون کو بدلیں؟ آج کی پارلیمنٹ کو اختیار مل سکتا ہے کہ قرآن کے مضمون کو بدلے؟ کیا آج کے کسی فلسفی کو، آج کی کسی کیبنٹ کو، یا آج کی کسی کابینہ کو یہ اختیار مل سکتا ہے کہ قرآن کے مضمون بدلے؟ جب اس ہستی کو یہ اختیار نہیں ملا جس کے سینہ کو رب نے قرآن کا خزینہ بنایا ہے، وہ ہستی فرما رہی ہے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ تو قرآن کے بارے میں سب سے پہلی بات بطور ایمان و عقیدہ دل میں یہ بٹھانی ہے کہ یہ کتاب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ خدائی کلام ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس عقیدے کا فائدہ یہ ہوگا، یہ جو گاہے بگاہے دنیا کے کسی نہ کسی کونے خدرے سے مسلمانوں سے مطالبہ شروع ہو جاتا ہے، مسلمانوں اتنے کیوں سخت ہو گئے ہو، چلو قرآن کے کچھ مضمون پہ کمپرومائز کر لو، کچھ کو بدل دو، کچھ کو رہنے دو۔ یہ جو ہمیں گاہے بگاہے کبھی کہا جاتا ہے یہ اختیار پارلیمنٹ کو دے دو، چلو وہ ترمیم کر لے، عام آدمی تو نہ کرے، وہ عام آدمی تو نہ قرآن کو بدلے لیکن پارلیمنٹ بدل دے۔ تو جب ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ یہ خدائی کلام ہے، اس کا مطلب خدائی کلام میں ترمیم بھی خدا ہی کرتا ہے، اور خدا نے جب آقا علیہ السلام کے سینہ میں جمع فرما دی، اب قیامت تک اس میں کوئی ترمیم اور تبدیلی نہیں ہوگی۔ دوسرا عقیدہ قرآن پاک کے بارے میں پڑھتے وقت یہ عقیدہ رکھنا ہے، اس عقیدے سے قرآن کو پڑھنا ہے کہ قرآن کریم خدائی کلام ہونے کے ساتھ ساتھ خداوند تعالی کی بندوں کی طرف آخری کلام ہے، بندوں کی طرف آخری کلام ہے۔ اس کلام کے بعد اللہ نے کوئی کلام نازل نہ کی ہے اور نہ قیامت تک کریں گے، کوئی کلام اور خدائی کلام نہیں کہلائے گی، یہ آخری کلام ہے۔ یہ جب آخری کی ہم بات کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے، اس عقیدے کا فائدہ کیا ہے؟ جب تک کسی شے کے بارے میں آخری ہونے کا یقین نہ ہو بندہ ٹھہرتا ہی نہیں، بندہ ٹھہرتا ہی نہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دوں، دو آدمیوں کا جھگڑا ہو جائے، محلے کا چودھری سلو کرا دے، ایک کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں تو چیئرمین کے پاس جاؤں گا، ابھی چیئرمین بیٹھا ہے، جی چیئرمین صاحب کے پاس مقدمہ گیا، انہوں نے سلو کرا دی، میں نہیں مانتا، ابھی ایم پی اے بیٹھا ہے، چلو جی ایم پی اے کے پاس چلتے ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ دے دیا، پھر کہے گا میں نہیں مانتا، یہ کوئی آخری ہے؟ ابھی ایم این اے صاحب بیٹھے ہیں، وزیر صاحب بیٹھے ہیں، وزیر اعظم بیٹھے ہیں، صدر بیٹھے ہیں، جب تک کسی فیصلے کو وہ آخری مانتا نہیں ٹکتا نہیں۔ ایک عدالت نے فیصلہ دیا ایک آدمی کے حق میں،
دوسرا کہتا ہے یہ چھوٹی عدالت ہے، میں نہیں مانتا، ابھی ہائی کورٹ باقی ہے۔ لوگ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ ایک عدالت کا فیصلہ مسترد کر کے کیوں مسترد کرتے ہیں؟ انہیں آس ہوتی ہے کہ ایک اور عدالت ہے، اس دوسری عدالت کے آس اور امید پہ پہلی کے فیصلے کو نظر انداز کیا، ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس سے بھی نظر انداز۔ کیوں؟ ابھی سپریم کورٹ بیٹھی ہے، اس سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، اب بھی نہیں مان رہا۔ کیوں؟ نظر ثانی کی اپیل ہے، میں نظر ثانی کی اپیل کروں گا۔ اس کا مطلب کیا؟ جج دوبارہ اس بحث کو سنیں گے، ہو سکتا ہے اپنے پہلے فیصلے کو بدل دیں۔ بڑی عدالت ہائی کورٹ سیشن کے فیصلے کو بدل دے، ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ بدل دے، سپریم کورٹ کے پہلے فیصلے کو نظر ثانی بدل دے، اور اگر نظر ثانی میں بھی ہو جائے پھر بھی کہتا ہے حوصلہ رکھو، ابھی صدر کے پاس اپیل کا حق ہے، اپیل کے حق میں ہو سکتا ہے سارا فیصلہ سارا ختم ہو جائے۔ تو جب تک بندہ کسی کو آخری اتھارٹی تسلیم نہیں کرتا، اس کا عقیدہ نہیں بیٹھتا، اس کو ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے انسانوں کی کامیابی کا دین اسلام بنایا ہے، اس لیے اللہ نے اپنا آخری اٹل فیصلہ قرآن کی شکل میں دیا ہے، تاکہ اب کسی کو یہ کہہ کے قرآن کے فیصلے کو نظر انداز کرنے کی گنجائش نہ ملے، وہ جی یہ ہے نا، ابھی ایک کتاب آنے والی ہے، ابھی ایک اور کتاب نازل ہونے والی ہے، لہذا اتنا اصرار کیوں کرتے ہو؟ مولانا قاری طارق بلالی صاحب کیوں اتنا اصرار کرتے ہو؟ جی اسی کو مانو، ابھی ایک اور آنے والی ہے، دیکھو اگلا فیصلہ کیا آتا ہے۔ جناب مولانا طارق صاحب کیوں اصرار کرتے ہیں؟ اگلی کتاب کا انتظار کریں، دیکھیں اگلا، ہو سکتا ہے اگلا اس کے خلاف آ جائے، اس کو بدل دے، اس میں ترمیم کر دے۔ تو یوں جب تک کسی کے آخری ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک بندہ ٹھہرتا نہیں۔ تو مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے وقت قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے گا کہ یہ خدائی کلام ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کی آخری کلام ہے۔ تیسرا عقیدہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت وہ یہ رکھنا ہے کہ یہ قرآن خدا کی کلام ہونے کے ساتھ ساتھ آخری ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کی محفوظ کلام ہے، محفوظ کلام۔ یہ محفوظ ہونے کا عقیدہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو، کوئی آدمی یوں کہے مولانا میں قرآن کو خدا کی کلام بھی مانتا ہوں، آخری بھی مانتا ہوں، لیکن یہ محفوظ نہیں رہی، یہ تو فلاں زمانے میں جو تبدیلی آئی تھی، انقلاب آیا تھا، اس وقت کچھ لوگوں نے اس کے کچھ مضمون بدل دیے۔ جب تک اس کے محفوظ ہونے کا عقیدہ نہ ہو تو قرآن کی کسی بھی آیت پر اعتماد نہیں بیٹھتا۔ اور الحمدللہ تعالی اللہ نے قرآن کو محفوظ حالت میں ہم تک پہنچایا ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، سب سے پہلے رب نے اپنا قرآن لوح محفوظ پہ اتارا ہے، پھر لوح محفوظ سے جبرائیل کو دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے جبرائیل لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن سب سے پہلا نسخہ قرآن کا کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں۔ اللہ پاک اگر ہماری اور لوح محفوظ کے درمیان جتنے پردے ہیں، ان کے درمیان ہماری آنکھیں اور لوح محفوظ کے درمیان اس وقت ہزاروں پردے ہیں، لاکھوں پردے ہیں، جس وجہ سے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اگر اللہ پاک پردہ ہٹا دے اور ہم اپنی آنکھوں سے لوح محفوظ کے قرآن کو دیکھ سکتے ہوں، اللہ کی قسم
میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو قرآن ابھی آپ کے بچوں نے پڑھا ہے اسی طرح پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں پورے کا پورا قرآن۔ حضرت عمر کا ایک حوالہ دے کے بات ختم کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقہ سے لوگ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ چلتے 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 ایک بستی میں گئے تھے۔ بستی والوں سے کہا تھا بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو۔ بستی والوں نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھلائیں گے۔ بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت موسیٰ اور خضر واپس نکلنے لگے، ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر نے کہا جی اس دیوار کو صحیح کر دے۔ انہوں نے دیوار سیدھی کر دی، صحیح کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خضر ایک طرف یہ بستی والوں کا سلوک، پانی بھی نہیں پوچھا، اور دوسری طرف ان کی دیوار گرنے لگی ہے، ہم مزدوروں کی طرح کام کر کے دیوار سیدھی کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن پاک نے بیان کیا 16ویں پارہ کی ابتدا میں۔ یہاں قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ جس وقت انہوں نے ان سے کہا ہم مہمان ہیں، فَأَبَوْا، انہوں نے انہیں مہمان ماننے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا، انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسی بستی کے لوگ آئے، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ قرآن جب بھی پڑھتے قرآن پاک اس بستی کے ان لوگوں کا نقشہ کھینچتا کہ انہوں نے کسی وقت اللہ کے 2 نبیوں کو مہمان نہیں بنایا تھا۔ انہیں بڑی شرمندگی ہوتی، بڑی شرمندگی ہوتی کہ یار بڑے غلطی کر گئے ہیں لیکن شرمندگی ہمیں بڑی ہو رہی۔ حضرت عمر سے انہوں نے ایک درخواست کی۔ درخواست یہ کی امیر المومنین بڑوں کی غلطی تھی، گزر گئی، اور آنے والی نسلیں بھی یہی کہیں گی کہ انہوں نے مہمانی کی نہیں، چلو اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شرک تو نہیں کیا تھا نا، شرک کی معافی نہیں، شرک کے ماں سوا سارے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، شرک تو نہیں کیا، تو جو بڑی لان تان ہو گئی بڑی ہو گئی تو اللہ معاف کر دیں گے۔ اب ہماری ریکویسٹ یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی ترمیم کر دیں قرآن کے لفظوں میں، تھوڑی سی، اس ترمیم سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ جو نسبت ہے اس بستی کی طرف وہ بدل جائے گی۔ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا قرآن پاک نے اس واقعہ کو بیان کرتے وقت لفظ بولا تھا فَأَبَوْا، با کا لفظ ہے، اس کا معنی بنتا ہے فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کر دیا ان کو مہمان ماننے سے۔ اگر اس با کو تا سے بدل دیں، با کو تا سے بدل دیں تو لفظ یوں بن جائیں گے فَأَتَوْا، کہ حضرت موسیٰ اور خضر جس وقت چلتے چلاتے اس بستی میں آئے تو بستی والوں نے فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انہیں مہمان بنانے کے لیے قبول کر لیا۔ با کو تا سے بدل دیں تو معنی کیا بن جائے گا؟ قبول کر لیا، اور اگر با ہی رہے تو معنی کیا؟ انکار کر دیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یہ با کے نیچے جو نقطہ ہے اسے اٹھا کے اوپر لے جائیں اور ایک نقطہ ساتھ اور ملا، یعنی صرف ایک نقطہ اضافی کرنا ہے، صرف ایک نقطہ، ایک تو پہلے ہی موجود ہے وہ نیچے ہے، اس نیچے والے کو اوپر لانا ہے۔ فَأَبَوْا سے فَأَتَوْا ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلالی شخصیت ایک بار تو پورے جلال میں آئے، اللہ نے حکمت بھی بڑی دی تھی، پھر فرمانے لگے شاید انہیں یہ غلط فہمی لگی ہے کہ قرآن اللہ کے نبی کا اپنا بنایا ہوا ہے، انہیں شاید یہ غلط فہمی لگی ہے کہ قرآن اللہ کے نبی کا اپنا بنایا ہوا ہے،
اس لیے انہوں نے یہ مطالبہ کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ خدا کا بنایا ہوا کلام ہے، اس کے ایک نقطہ کو بھی ہم اوپر سے نیچے نہیں لا سکتے۔ تو یوں قرآن کریم ایک نقطہ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر بھی نہیں گیا، محفوظ حالت میں ہمارے پاس پہنچا ہے۔ تو آج اسی قرآن کو ہمارے بچوں نے پڑھا ہے، مکمل کیا ہے، ناظرہ پڑھا ہے۔ اللہ پاک انہیں حفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ حفظ بھی کر رہے ہیں۔ یہ اس کا حفظ کرنا، پڑھنا اس صورت میں نفع دے گا جب اسے ہم خدائی کلام پڑھ کے سمجھ کے پڑھیں گے، خدا کی آخری کلام سمجھ کے پڑھیں گے اور محفوظ کلام سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ نفع بخش ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ان تین باتوں میں سے کسی میں بھی کمی آ گئی تو پھر یہ بجائے رحمت کے زحمت بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں فہم کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہی گزارشات پہ مبارکباد پیش کروں گا جناب قاری صاحب کو اور لالہ سلطان صاحب کو بھی، جنہوں نے حوصلہ ہمت کر کے یہ جگہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف کی ہے، اور تمام بچوں کو، ان کے والدین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔